अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। 11-12 अक्टूबर की रात अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने मुंह पर जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचाया। सरहदी ऑपरेशंस में 21 अफगान तालिबान की पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली गई। मुतादिद तालिबान के ठिकाने और तरबियती कैंप तबाह किए गए। झड़पों में 23 बहादुर फौजी शहीद हुए, 29 जख्मी हुए हैं, जबकि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए हैं। अपडेट करें आपको, अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने मुंह पर जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचाया। सरहदी ऑपरेशंस में 21 अफगान तालिबान की पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ली गई। मुतादिद तालिबान के ठिकाने और तरबियती कैंप को तबाह किया गया। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद और 29 जख्मी हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब से। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की रात अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता जो फितना अल ख्वारिज के बिला इश्तियाल जो हमले थे उनको पाक अफवाज ने बड़ी बहादुरी से रोका। पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और नुकसान भी पहुंचाया और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है तबाह कर दिया। सरहदी ऑपरेशन में 21 अफगान तालिबान की पोजीशन भी आर्मी तौर पर कब्जे में ले ली गई है। ISPR का कहना है कि मुतअद्दिद तालिबान ठिकाने और तरबियती कैंप भी तबाह किए गए। घटनाओं के दौरान 23 जो है वो पाक अफवाज के बहादुर फौजी शहीद हुए और जख्मी हुए हैं। मतलब अंदाजे के मुताबिक जो है इन झड़पों के दौरान 200 से ज्यादा तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन एहतियात भी बरती गई है और पाक अफवाज सरहदी सलामियत और अवाम के दफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है कि ये भी तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान जो कुतबीर हुई और पाकिस्तान अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कभी कबूल नहीं करेगा। ISPR ने वार्निंग जारी की कि दहशतगर्दी की सरगर्दी जारी रही तो मुस्तकिल ये कार्रवाई जारी रहेंगी और जारी करने वाले जो दहशतगर्द हैं फितना के साथ उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जी नईम महबूब, ये भी बताइएगा कि पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग का जो सिलसिला था वो क्या अब भी जारी है या अब सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया गया है? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब हमें तफसीलात बता रहे थे। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने मुंह पर जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचाया। सरहदी ऑपरेशंस में 21 अफगान तालिबान की पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ली गई, जबकि मुतादिद तालिबान के ठिकाने और तरबियती कैंप तबाह किया गया। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद और 29 जख्मी हुए, जबकि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज का बिला इश्तियाल हमला पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई में भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, 29 जख्मी हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली गई हैं। शहीद जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन एहतियात बरती गई है। पाक फौज सरहदी सालमियत पर अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक अफवाज सरहदी सालमियत और अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म है। इश्तियाल अंगेजी तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत के दौरे के दौरान हुई है। पाकिस्तान अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कभी कबूल नहीं करेगा। दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रही तो मुस्तकिल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने मुंह पर जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचाया है। सरहदी ऑपरेशंस में 21 अफगान तालिबान की पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली गई हैं, जबकि मुतादिद तालिबान ठिकाने और तरबियती कैंप तबाह किया गया। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और 29 जख्मी
जख्मी हुए, जबकि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज का बिला इश्तियाल हमला, पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई में भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद हुए, जबकि 29 जख्मी हुए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ली गई हैं। शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन एहतियात बरती गई। पाक फौज सरहदी सालमियत और अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक अफवाज सरहदी सालमियत और अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म है। इश्तियाल अंगेज़ी तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत के दौरे के दौरान हुई है। पाकिस्तान अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कभी कबूल नहीं करेगा। दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रही तो मुस्तकिल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने मुंह पर जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचाया है। सरहदी ऑपरेशंस में 21 अफगान तालिबान की पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ली गई हैं, जबकि मुतअद्दिद तालिबान के ठिकाने और तरबियती कैंप तबाह किए गए हैं। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद हुए और 29 जख्मी हुए हैं, जबकि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज का बिला इश्तियाल हमला, पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई में भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद हुए, 29 जख्मी हुए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और ख्वारिज हलाक कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली गई हैं, जबकि शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन एहतियात बरती गई है। पाक फौज सरहदी सालमियत और अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म है। इश्तियाल अंगेज़ी तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत के दौरे के दौरान हुई है और पाकिस्तान अफ़गान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कभी कबूल नहीं करेगा। तर्जुमान की जानिब से कहा गया है। ISPR ने कहा है कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रही तो मुस्तकिल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया। ISPR के मुताबिक पाक अफवाज ने मुंह पर जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचाया है। सरहदी ऑपरेशंस में 21 अफगान तालिबान की पोजीशंस आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली गई हैं, जबकि मुतअद्दिद तालिबान के ठिकाने और तरबियती कैंप तबाह किया गया है। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवान शहीद और 29 जख्मी भी हुए हैं, जबकि मुअत्तबर अंदाजों के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल ख्वारिज का बिला इश्तियाल हमला, पाक अफवाज की जवाबी कार्रवाई में भारी जानी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान हुआ है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब से। नईम महबूब, आगाह कीजिएगा। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रात से ही जो है अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितना अल ख्वारिज के जो बिला इश्तियाल हमले थे उसमें पाक अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी और दुश्मन को भारी जानी और नुकसान भी पहुंचाया है। और सरहद पार इन ऑपरेशन के दौरान तकरीबन जो है 21 अफगान तालिबान की पोजीशन भी आर्जी तौर पर पाक अफवाज ने कब्जे में ले लिए। ISPR की जानिब से इस हवाले से मुतअद्दिद बार अपडेट भी किया जा रहा है। मुतअद्दिद जो तालिबान ठिकाने और तरबीती कैंप है उन्हें भी तबाह किया गया है। और ISPR का ये कहना है कि इन झड़पों के दौरान तकरीबन हमारे जो है 23 बहादुर जवान उन्होंने जामे शहादत नोश किया है और इसी तरह जो है वो 29 जो है वो हमारे जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इन झड़पों के दौरान तकरीबन 200 से ज़ायद तालिबान और फितना अल ख्वारिज जो कि फितना हिंदुस्तान से जिनका तल्लुक था उन्हें भी हलाक किया गया है। और ऑपरेशन के दौरान शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन जो है तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश भी की गई है। शहरी आबादी को इन झड़पों का निशाना नहीं बनाया गया। पाक अफवाज ने इस सिलसिले में पूरी एहतियात बरती है और पाक अफवाज सरहदी सालमियत और अवाम के दिफा के लिए पुरअज़्म भी है। और ISPR का ये कहना है कि इश्तियाल अंगेज़ी तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान वक़ूफ़ पज़ीर हुई
اور پاک افغان سرزمین کا دہشت گردی اس کے لیے جو استعمال کبھی بھی پاکستان قبول نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں جب افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی یا جہریت کی کوشش کی جائے گی تو اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا، اور دہشت گردوں کی سرپرستی جاری رہی تو مستقل یہ کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ اور یہ سلسلہ اس کا راز سے ہی چل رہا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں پاکستانی افواج پر فخر بھی ہے جنہوں نے افغانستان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور بھی کیا ہے۔ افواج اور بادور کے عوام کی جانب سے پاک فوج کو جوابی جو کارروائی کا خیر مقدم بھی کیا گیا ہے، اور ہماری افواج الحمدللہ اس قابل ہے کہ اس دھرتی کی حفاظت کر سکے۔ پاک افواج نے بھرپور اور بروقت جواب دیا ہے، اور اپنی پاک افواج کی شانہ بشانہ عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم افغان بھائیوں کو یہاں رہائش دی، انہیں روٹی کھلائی گئی، انہیں یہاں سال تک کاروبار دیا گیا، روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے، لیکن افغانستان کی جانب سے بار بار پاکستان پر حملے ان کی چوکیوں سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جاری ہے۔ تو اسی طرح فتنہ فساد کے دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان پہ جو کارروائیاں ہیں وہ آئے روز ہوتی رہی ہیں، جس کے بارے میں پاکستان بارہا جو ہے افغان حکومت کو اس بارے میں آگاہ بھی کرتے رہے، اور انہیں یہ بھی کہتے رہے کہ وہ ان کارروائیوں کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن افغانستان کی جانب سے کبھی بھی کوئی جو اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، جس پہ بالآخر پاکستان کی مسلح افواج نے بھرپور جوابی کارروائیاں کی، جس کا کے نتیجے میں جو نہ صرف جو ہے افغان طالبان اور جو فتنہ الفساد کی جو ٹھکانے ان کو بھرپور طور پر نہ صرف نشانہ بنایا گیا بلکہ انہیں بھاری نقصان پہنچایا گیا، اور مکمل طور پر یہ افغان پوسٹیں جو ہیں وہ مسمار کر دی گئیں، اور ان پہ پاکستان کے جھنڈے بھی لہرا دیے گئے۔ جی اچھا نعیم، یہ بھی بتائیے گا کہ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے پاک افغان بارڈر پر کیا اب بھی جاری ہے یا صورتحال کنٹرول میں ہے اس وقت؟ دیکھیں، بات یہ کہ صورتحال سے تو ویسے ہی ساری دنیا ویسے بھی آگاہ ہے کہ معاملات کافی عرصے سے ایسے ہی چل رہے تھے۔ حالیہ افغان جارحیت پر پاکستان کا رد عمل کسی بھی طور پر پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان جنگ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ افغانی جارحیت دراصل افغان عبوری حکومت اور افغان طالبان اور فتنہ الخوارج جیسے دہشت گرد عناصر کے خلاف کی جا رہی ہے، اور ذرائع کا یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانی جارحیت بھارتی پیسوں بھارت کی جانب سے فراہم کردہ پیسوں اور اسلحے کی بنیاد پر یہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف کی جا رہی تھی۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں پر ہے اور ان کے تربیتی مراکز پر، ان کے عناصر کے خلاف ہے جو پاکستان کے خلاف اس جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، اور پاکستان نہ تو افغان عوام اور نہ ہی افغانستان کے عوامی مقامات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ جنگ دراصل پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان نہیں بلکہ افغانستان میں موجود بھارتی جو سرپرستی میں چلنے والے دہشت گرد ہیں، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جو دہشت گرد ہیں، یہ کارروائیاں ان کے خلاف جاری ہیں، اور باجوڑ کے سامنے جو کنٹر افغانستان کی پوسٹ بھی تباہ کی گئی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان کی افواج کی طرف سے افغان فورسز کے خلاف منہ توڑ جواب بھرپور طریقے سے دیا گیا، کیونکہ ان کی افغانستان کی جانب سے مسلسل جارحیت ہو رہی تھی، اور پاکستان پر حملے کی کوشش کی جا رہی تھی، پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے، اور وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر پلان کیا جا رہا تھا۔ یہ تمام کارروائیاں ایسی جن کا منہ توڑ جواب ضروری ہو چکا تھا، اور پاکستان کی مسلح افواج نے اس کا بھرپور جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا، اور رات میں یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں پاکستانی فورسز نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پرجوش انداز میں افغان پوسٹوں کو نہ صرف کامیابی سے نشانہ بنایا بلکہ افغان فورسز کے خلاف جو ہے ایک اور جو وہ اپنا کئی کامیابیاں بھی حاصل کی، اور جس پہ جو افغان طالبان اور ان کے جو ہمائی یافتہ دہشت گرد تھے وہ ٹھکانے چھوڑ کر بھاگے بھی، اور متعدد جو ہے وہ مارے بھی گئے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 200 سے زائد جو ہے وہ جو ہے وہ خوارج جو ہے خوارج کے لوگ اور ان کے ہمائی یافتہ جو ہے 200 سے زائد لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔
جی اچھا نعیم، یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں اور وہ اب بھی بھارت میں ہی موجود ہیں، تو یہ جو حملہ کیا گیا ہے افغانستان کی جانب سے، اس میں بھارت کا کتنا بڑا کردار ہے اور دنیا اس کو کس نظر سے دیکھے گی؟ دیکھیں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کا کردار ہمیشہ سے اس میں رہا، اور ماضی بعید میں بھی بھارت نے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، وہاں پہ اسپتال بنائے، سڑکیں بنائی، اور وہاں پہ دہشت گردی کے ٹھکانے قائم کیے، انہیں اسلحہ دیا، انہیں پیسے دیے۔ افغانستان میں یہ انویسٹمنٹ بھارت کی جانب سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور افغانستان سے نہ صرف یہ دہشت گردی کرائی جا رہی ہے بلکہ بلوچستان میں بھی ان تمام کے جو خاموش دہشت گرد ہیں، اور جہاں پہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی، سرحدی علاقوں میں بھی بھارت آئے روز اس طرح کے جو واقعات میں ملوث پایا جاتا ہے۔ تو بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف ایسی انویسٹمنٹ کرتا آیا ہے، اور اس نے افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، اور اس میں پوری دنیا کو بالکل یہ واضح، اور پاکستان کی حکومت کے پاس اس کے واضح شواہد بھی موجود ہیں، اور یہ اب بھی جو یہ سلسلہ تھا بھارت جو ہے افغانستان کو استعمال کر رہا تھا، جس میں دہشت گردوں کو نہ صرف بھرپور سپورٹ کی جا رہی تھی، انہیں نہ صرف بھاری اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا بلکہ تمام تر مسائل انہیں فراہم کیے جا رہے تھے، اور جس میں بھاری رقوم بھی شامل ہے اور اسلحہ بارود بھی شامل ہے، اور اب آخر کار پاکستان کا صبر جو ہے وہ جواب دے گا، جس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے بھرپور جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا، اور الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف ان دہشت گردوں کو، طالبان کے ان ٹھکانوں کو، فتنہ خوارج کے ان ٹھکانوں کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور بہت سی جو افغان چیک پوسٹیں ہیں ان پر پاکستان کے جھنڈے بھی لہرا دیے گئے، جو کہ پاکستان کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی مسلح افواج اپنی وطن کی مٹی کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا فرائض سر انجام دے رہے، اور یہ قابل فخر بات ہے پاکستان کے عوام کے لیے بھی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ جب بھی کسی دشمن پاکستان کی طرف کوئی ایسی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی مسلح افواج نے انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جی اچھا نہیں، یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے افغانستان کے 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک کیے گئے ہیں، ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے افغانستان کو، تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب افغانستان کی جانب سے کوئی اشتعال انگیزی جو ہے نہیں کی جائے گی؟ بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ افغان طالبان اور بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارش نے بلا اشتعال حملہ کیا۔ ISPR کے مطابق پاک افواج نے منہ پر جواب دیتے ہوئے دشمن کو بھاری جانی اور انفراسٹرکچرل نقصان پہنچایا ہے۔ سرحدی آپریشنز میں 21 افغان طالبان کی پوزیشنز عارضی طور پر قبضے میں لی گئیں، جبکہ متعدد طالبان کے ٹھکانے اور تربیتی کیمپ تباہ کیے گئے۔ جھڑپوں میں پاک فوج کے 23 بہادر جوان شہید اور 29 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ معتبر اندازوں کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور خوارج ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان اور بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کا بلا اشتعال حملہ، پاک افواج کی جوابی کارروائی میں بھاری جانی اور انفراسٹرکچرل نقصان، جھڑپوں میں پاک فوج کے 23 بہادر جوان شہید ہوئے ہیں، 29 زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ معتبر اندازوں کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور خوارج ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی 21 پوزیشنز عارضی طور پر قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ شہری جانوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن احتیاط برتی گئی ہے۔ پاک فوج سرحدی سالمیت اور عوام کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ اشتعال انگیزی طالبان وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران ہوئی ہے اور افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دہشت گردوں کی سرپرستی جاری رہی تو مستقل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے افغان طالبان اور بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کا بلا اشتعال حملہ، 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، 23 جوان شہید ہو گئے ہیں، 29 زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قوم کے بہادر سپوتوں نے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر بلا اشتعال حملوں کا مؤثر جواب دیا ہے۔ جوابی کارروائیوں میں 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 23 سپوت شہید اور
29 زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کی جانب سے بلا اشتعال حملہ کیا گیا۔ پاک فوج نے دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملے کے بعد پاک فوج کی طرف سے سرحد پر بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ دفاعی تجزیہ کار شیخ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ محمد ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے آپ اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہیں؟ افغانستان کی جانب سے جارحیت کی گئی اور پھر بھرپور جواب دیا گیا پاکستانی فوج کی جانب سے۔ دیکھیں، اصل میں آپ کو پتا ہے کہ افغان سرزمین یہ دہشت گردی کے لیے استعمال کو جو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور بہت دفعہ ان کو وارننگ دینے کے بعد تنگ آ کر جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب دہشت گردوں نے پوری بیلٹ کے اوپر حملہ کیا تو پھر پاکستان نے ایک ٹوٹلی جیسے ہم رسپانس کہتے ہیں وہ ہم نے دی الحمدللہ۔ اور ہم نے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ISPR کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ ان کے جتنے کوئی 200 سے زیادہ طالبان اور ان کے جو فیسیلیٹیٹر تھے ان کو ہم نے انجام سے دوچار کیا، اور پوری سرحد کے اوپر جو ہے یہ پاکستان نے جو ہے یہ ان کو نیوٹرلائز کیا۔ یہ تقریباً کوئی 200 سے زیادہ لوگوں نے حملہ آور ہوئے مختلف جگہوں پہ ٹولیوں کی شکلوں میں، اور پاکستان نے پہلی دفعہ اچھی طرح سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رسپونڈ کیا، اور تقریباً کوئی 25-30 پوسٹیں بھی جو ہیں ان کے اس وقت پاکستان نے ایک طرح سے ان کے اوپر پوزیشنز کہہ لیں آپ پوسٹیں کہہ لیں ان کو قبضے میں لے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اور پاکستان نے بہت برداشت سے کام لیا، اور پاکستان بہت عرصے سے ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی سرزمین جو TTP والے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہم پر یہاں سے دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کرنل جنید کی شہادت ہوئی اور میجر سبتین اور کافی زیادہ ہمارے آفیسر کی شہادت جب ہوئی تو پھر ہمیں اقدام کرنا پڑا، اور پاکستان نے ان کے جو آپ کہہ لیں کہ ڈیپ جو اس طرح ٹارگیٹ تھے جو ہمارے ملک کے خلاف حملہ آور ہو رہے تھے اور لمبے حصے پر یہ تھے، تو پاکستان نے ان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ تو اس کے بعد سے یہ حالات کافی 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب ان لوگوں نے جو ہے یہ حملہ کیا ہے رات کی تاریکی کے مطابق، اور پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا جواب دیا، اور ابھی یہ ضرورت محسوس ہو گئی کہ بڑی کوششیں کر لی، تمام سفارتی ذرائع استعمال کر لیے، دوستوں کو استعمال کیا، چائنا کو شامل کیا، کوشش بہت کی پاکستان نے کہ اس طرح سے مان جائے، لیکن ماننے کے بجائے الٹا انہوں نے جو ہے یہ بابری مسجد پر حملہ آور تھے اور جس کو انہوں نے رام مندر میں تبدیل کیا، مودی کی فاشسٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کا بھی وزیر خارجہ وہاں کا دورہ کر رہا ہے آپ دیکھیے، اور ٹھیک ہے وہاں پہ وہ جو مدرسہ دیوبند بھی وہ جا رہے ہیں اور ان کا زیادہ ٹائم وہاں پہ گزرے گا، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ملک ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں کرنا اور مسلمان ملکوں پر حملے کرنا یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جو ہے جہالت اور دہشت گردی تھی جو پاکستان نے یہ رسپونڈ کیا۔ ندیم صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جارحیت کا آغاز افغانستان کی جانب سے کیا گیا، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہیں۔ بھارت کا اس میں کتنا اہم بڑا کردار ہے، اور پھر دنیا کا رد عمل اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے بھارت نے افغانستان کو اپنی پراکسی کے طور پر یوز کیا ہے، اور ہمیشہ ہمارے افغانستان کے ساتھ ہماری تمام کوششوں کے باوجود بہت کم وقت ایسا گزرا ہے جب افغانستان کے ساتھ کبھی ہمارے جو ہے صحیح تعلقات رہے ہوں۔ یہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی، لیکن افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر سازشیں کی، اور انڈیا یہ فتنۃ الہند اس لیے ہم نے اس نے ورڈ یوز کیا ہے کہ یہ ان کے سپورٹڈ جو خارجی ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو وہ لوگ ہیں، تو یہ انڈیا ان کو فائنینس کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ بڑے آسانی کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، اس کے بجائے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملتے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں آج یہ وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے انگریزوں کو شکست دی، ہم نے جو ہے وہ سوویت یونین کو شکست دی، رشیا کو، اور ہم نے جناب تمام ملک نیٹو کو شکست دی، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان تمام فتوحات میں اور یہاں سے ان کو نکالنے میں سوویت یونین، USA، نیٹو، اس میں پاکستان کا مرکزی کردار رہا،
اور بلکہ ان تمام ملکوں نے بعد میں یہی جملہ ادا کیا کہ اگر کسی نے ہمیں شکست دی تو اٹ واز ناٹ افغانستان، اٹ واز پاکستان۔ تو یہ اب انڈیا کے ساتھ جا کے ملنا اور پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ ان کو فائنینسنگ وہاں سے ہو رہی ہے، انڈیا ان کو فائنینس کر رہا ہے، ان کی جو ایک حکومت ہے جسے اور اس کے اپنے سفارت خانے وہاں کھول رہا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ ان کو خیال کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے 60 لاکھ افغان مہاجرین اور 40 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے ان کو مہمانداری کی، ان کو اپنے پاس رکھا، اور ان کو 40 سال میں سمجھتا ہوں 30 سال 20 سال ہم نے رکھا، اور آج یہ انڈیا کے ساتھ مل کر یہ سرحدی پٹی کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ڈسٹیبلائز کیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پھر یہ ایک طرح سے سرحد پر دشمن کو، یہ انڈیا کو ہی ہم نے اٹیک کیا ہے، یہ انڈیا والے ہیں، افغانستان کے عوام سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہمارے بھائی ہیں میں سمجھتا ہوں، اور وہ ہمارے بھائی رہیں گے۔ یہ کچھ ان کی جو وہاں پہ اس وقت ایک رجیم ہے، اس میں کچھ فتنۃ الہند کے لوگ ہیں جو یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کی بزدلانہ اور بلا اختیار اور دشمنانہ کارروائیاں جو یہ پاکستان پہ کر رہی ہے، وہ لوگ اس میں شامل ہیں، اس لیے ہم ان کو فتنۃ الہند بھی کہتے ہیں، فتنۃ الخوارج بھی ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو انڈیا کی پراکسی پاکستان پر زبردستی تھوپ رہے ہیں۔ شیخ محمد ندیم صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پاک افواج کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا اور پھر بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک کیے گئے ہیں، افغانستان کی جانب سے اب کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی جائے گی، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپس میں بھائیوں کے درمیان کارروائیاں اس طرح کی، یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہوتی۔ الٹیمیٹلی تو نیگوسیشن اور ٹیبل ٹاکس الٹیمیٹلی کسی بھی جنگی مسئلے کا فائنل حل وہی ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے جنگ ہونا بھی ضروری ہے، جیسے ہمارے فوج نے بھی کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ ہر چیز ہی نیگوسیشن اور ٹیبل ٹاک سے ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوات میں شریک نہ ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات لڑی، جنگیں جو ان کے زمانے میں بھی ہوئی، جنگ بدر، تو یہ کرنا پڑتی ہیں، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ مسئلے آپس میں افہام و تفہیم سے ان کو حل کیا جائے، اور بیٹھ کر یہ بات کی جائے کہ بھائی آپ یہ ہماری پوری بارڈر کو کیوں ڈسٹیبلائز کرنے کو تلے ہوئے، آپ کیوں انڈیا کا ایک پراکسی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں؟ انڈیا آپ کو وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی اپنیوں کے درمیان اس طرح کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کریٹ کر رہا ہے، اور یہ بدلانہ اقدام ہے کہ افغان رات کی تاریکی میں فائرنگ کر رہے ہیں ہماری بارڈر پہ، ہمارے لوگوں کو، ہماری سرحد کو پورا اپنے عدم استحکام سے دوچار کیا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھیں گے اور یہ بات چیت کا حل جلدی نکل آئے گا ہمارے، کیونکہ بہت سارے میڈیٹرز بھی ہیں، برادر اسلامی ملک جیسے عراق ہے، کویت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی قطر اور سعودی عرب میں تو اس نے باقاعدہ اپنی اسٹیٹمنٹس بھی دے دی ہیں اور اپنے کنسرن شو کیے ہیں، تو یہ سب ملک اور ترکی بھی یہ سب بیچ میں پڑیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ یار، لیکن اگر نہیں سمجھے تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں جب وقت آ گیا کہ ان کو بالکل ایلیمنیٹ کرے اور ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی، میجر ریٹائرڈ اور دفاعی تجزیہ کار شیخ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افغان طالبان اور بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج نے بلا اشتعال حملہ کیا۔ ISPR کے مطابق پاک افواج نے منہ پر جواب دیتے ہوئے دشمن کو بھاری جانی اور انفراسٹرکچرل نقصان پہنچایا ہے۔ سرحدی آپریشنز میں 21 افغان طالبان کی پوزیشنز عارضی طور پر قبضے میں لی گئیں، متعدد طالبان کے ٹھکانے اور تربیتی کیمپ تباہ کیا گیا۔ جھڑپوں میں پاک فوج کے 23 بہادر جوان شہید اور 29 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ معتبر اندازوں کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور خوارج ہلاک ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قوم کے بہادر سپوتوں نے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر بلا اشتعال حملوں کا مؤثر جواب دیا ہے۔ جوابی کارروائیوں میں 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 23 سپوت شہید اور 29 زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق
मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज की जानिब से बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाक फौज ने दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले के बाद पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद जबकि 29 जख्मी हुए हैं। बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज की जानिब से किया गया। ISPR के मुताबिक शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए। पाक फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में बड़ी तादाद में अफगान तालिबान और खारजी जख्मी भी हुए हैं। मजीद बताया गया है कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया है और ये भी बताया गया है ISPR की जानिब से कि फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम और नुकसान पहुंचाने और दहशतगर्दी की राह हमवार करने के लिए की गई कार्रवाई का मकसद फितना अल ख्वारिज के शैतानी अज़ाइम को तक़वियत पहुंचाना था। मजीद बताया गया है कि खुद दिफा के हक का इस्तेमाल करते हुए हमारी होशियार मुसल्लह अफवाज ने सरहद भर में इस हमले को फैसला कुन तौर पर पसपा किया और तालिबान फोर्सेस और वाबस्ता ख्वारिज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है। मजीद बताया गया है कि दुरुस्तगी पर मबनी फायरिंग व हमले और जिस्मानी छापे अफगान हुदूद से ऑपरेशन अंजाम देने वाले तालिबान कैंपों, पोस्ट, दहशतगर्दी की तरबियत सहूलतों और मुआविन नेटवर्क्स खुसूसन फितना अल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और ISKP दाइश से मुंसलिक अनासिर के खिलाफ किए गए। सिविल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िमनी जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए हर मुमकिन एहतियात बरती गई। ISPR की जानिब से बताया गया है कि इन मुसलसल ऑपरेशंस के नतीजे में सरहदी पट्टी के तूल अर्ज़ में मुतअद्दिद तालिबान मकामात तबाह किए गए। अफगान जानिब से सरहद पर दुश्मन की 21 पोजीशन आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली गई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी और कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्दी के तरबियती कैंप भी तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। बयान में मजीद बताया गया है कि रात भर की झड़पों के दौरान मुल्क के दिफा में बहादुरी से लड़ते हुए 23 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं जबकि 29 फौजी जख्मी हुए हैं। मुअतबर इंटेलिजेंस तखमीनों और नुकसान के तखमीने के मुताबिक 200 से जायद तालिबान और वाबस्ता दहशतगर्द हलाक किए गए हैं जबकि जख्मियों की तादाद कहीं ज्यादा बताई जाती है। तालिबान की पोस्ट, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दी के मुआविन नेटवर्क्स को सरहद के तवील इलाके में हिकमत अमली और ऑपरेशनल गहराई तक वसी नुकसान पहुंचा है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि पाक मुसल्लह अफवाज ने अपने अवाम की जानो माल और सरहदी सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त चौकस रहने का आज़म जाहिर किया है। दिफाई तज्जियाकार फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आप इस सूरत हाल को देखते हैं? अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत का आगाज किया गया और फिर जवाब में पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ओवरड्यू था और ये बहुत अच्छा हुआ कि फाइनली अब हमने क्या दिया, एनफ और एनफ। और पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स और बड़ी बात है फ्रंटियर कोर और बाकी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने ये भरपूर कार्रवाई शुरू की है और बिल्कुल ये जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि वो दिन दिहाड़े हर दूसरे रोज हमारे फोर्सेस पे, हमारे पुलिस जवानों पे, पुलिस पोस्टों पर हमले कर रहे KP पे बलूचिस्तान में। तो ये बिल्कुल वेल डिजर्व्ड, ये उनको एहसास फरामोश लोग, वो लोग जिनके DNA का एक प्रॉब्लम है थ्रू आउट, कभी अमन से नहीं रहते हैं, कभी ये हमेशा पीठ में अपने जो खैर खा लोग हैं उन्हीं के पीठ में खंजर घूमते हैं। अब जाके इंडिया की गोद में बैठ गए और चित्राल से लेके नीचे बलूचिस्तान के बॉर्डर तक पल्ली तरफ अफगानिस्तान की साइड पे, चाहे खारजी हों, TTP हों, अफगान तालिबान रेगुलर फोर्सेस हों, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके वेपन स्टोरेज साइट्स हैं, उनके एमुनिशन डब्स हैं और उनके तमाम जो और इस तरह के अड्डे हैं, उनको मैं समझता हूँ तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा उनकी पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनके ये तमाम एस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय किया गया है। और जारी बात है, जाके हमने वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगाया। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी गई है। वार्निंग क्या, अब तो एक्शन हो गया है। वार्निंग तो हम 2-3 साल से दे रहे थे कि बाद आ जाओ,
یہ تم کام بند کر دو، یہ تم پاکستان میں درندازی کر رہے ہو، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہو. اپنے سرزمین پہ دوحہ ایگریمنٹ میں بھی تھا کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اپنے نیبر کے خلاف، اور ظاہری بات ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ بات نہیں آئی، انڈین کے ساتھ مل گئے، ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. تو اب میرا خیال وقت آ گیا کہ ان کو صحیح ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا جائے. دے مسٹ بی ٹاٹ اے لیسن کہ آئندہ سے وہ یہ ہمت نہ کرے، جرات نہ کرے. اور یہ میں اس سمجھتا ہوں اس کو روکنا نہیں چاہیے. یہ جو ہمارے آپریشن ہو رہے ہیں یہ کم از کم چند دن اور چلیں، جب تک وہ اپنے گھٹنوں پر نہیں آ جاتے اور آ کے پاکستان کے آتے ہیں، پاکستان سے معافی مانگتے ہیں اور گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہماری جان چھوڑ دی جائے. یہ وہ کریں گے تو تب ہمیں، ادروائز اگر ہم نے ان کی تھوڑی بات چیت مان لی یا کسی ملک کی سفارش مان لی کہ یار چھوڑ دو بس بہت ہو گیا، تو وہ کافی نہیں ہے. یہ چند دنوں بعد پھر ری گروپ کریں گے اور پھر یہ تمام کارروائیاں شروع کر دیں گے. تو لہذا یہ مومنٹم اب ہمیں توڑنا نہیں چاہیے، اس مومنٹم کو آ کے لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا بھی جانی نقصان اگر ہوتا ہے تو یہ جنگ میں جانی نقصان ہو جاتا ہے، دونوں طرف ہوتا ہے. ان کو تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں ہمارے. اگر جو میڈیا بتا رہا ہے آئی ایس پی آر 2 درجن کے قریب ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، تو بالکل یہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں. یہ اٹ از ورتھ اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بالکل ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، عام افغان جو ہیں وہ کوئی شہری ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ صرف افغان طالبان فورسز، افغان جنگجو اور یہ جو فوجی اور بی ایل اے ٹائپ لوگ جو ہیں ان کے کیمپوں کو اور ان کے تمام اڈوں کو جو ہے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. اور افغان طالبان فورسز جو ہیں ظاہری بات ہے ان کے پاس امریکن اکوپمنٹ ہے، وہ امریکن اکوپمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں. اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، میڈیا بتا رہا ہے بڑی وسیع ذرائع سے کہ جناب بڑی تعداد میں امریکن اکوپمنٹ جو ہے، جس کا ٹرمپ بار بار کہتا ہے ہمارا اکوپمنٹ ہمیں واپس کیا جائے. تو چلیں اس بہانے اب ہم ایک اور تحفہ بھی دے سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کو. پہلے ہم نے ان کو ایک وہ دہشت گرد ان کے حوالے کیا تھا اس سال کے شروع میں، ٹرمپ بہت خوش ہو گیا تھا. اب ہمارے پاس بہت سے امریکن ویپن جو ہم قبضہ کر رہے ہیں، اب وہ بھی ہم ان کو پیش کر دیں گے تو ٹھیک ہے، دیٹ از آل پارٹ آف دا گیم، وہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے، ہم نے جو میزائلز ٹیکنالوجی، راکٹس، میزائل، ایئر فورس اور یہ باقی ڈرونز وغیرہ، یہ آفٹر ہم نے کس دن کے لیے رکھے ہوئے تھے؟ اس دن کے لیے رکھے ہوئے تھے جو ہم نے مئی میں کیا انڈیا کے ساتھ، اس دن کے لیے رکھے ہوئے تھے جو ہم نے کل کیا افغانستان کے ساتھ. یہ یاد رکھیں گے ساری عمر. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں ہے. اگر ہمیں مزید بمباری کابل پہ بھی کرنی پڑی، ان کے بڑے شہروں پہ بھی کرنی پڑی جہاں افغان طالبان کے یہ اور دہشت گردوں کے جو لیڈرز ہیں وہاں پہ ہیں، ایک دفعہ صفایا کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک چاہے قطر ہو گیا، چاہے یو اے ہو گیا، چاہے ایون سعودی عربیہ ہو گیا. ہاں سعودی عربیہ نے ذکر کیا ہے کہ جناب تحمل مزاجی شو کی جائے، ریسٹورینٹ شو کیا جائے. بھائی سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارے ڈیفینس پیکٹ ہے. آپ چلیں، اگر ہمارے فزیکلی چلیں، ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے اتنے وسائل ہیں کہ ہم خود اس کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن کم از کم آپ کنڈیم تو کریں، آپ افغان طالبان گورنمنٹ کو کنڈیم تو کریں، ان کو وارن کریں کہ میاں باز آ جاؤ. اور یہ جو پاکستان کر رہا ہے وہ اپنی خود مختاری سالمیت کے لیے کر رہا ہے. ہم نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ آپ یہ در اندازی روکیں، ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں جو افغانستان، جو کے پی میں اور بلوچستان میں یہ تمام دہشت گردی کے حملے کر رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں، سعودی عربیہ نے بھی ایک بڑی وہ گولموز قسم کی مڈل آف دی لائن اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا کام ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ انڈینز بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں ایک پوری حکمت عملی کے تحت واپس کابل میں آ گئے ہیں. اور جہاں جہاں ہمیں ایویڈنس ملتا ہے، اب ہمیں وہ جھجک ختم ہو گئی ہے، وہ جھاکا ختم ہو گیا ہے کہ بھائی انڈین ہوں گے، لڑائی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا نقصان نہ ہو جائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. مارو دشمن کو، کھل کے مارو، اتنا مارو کہ اس کو نانی یاد آ جائے. تو یہ ہماری فکر حکمت عملی جو ہے ہونی چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز، کل پشاور کے اندر جو بھی خبریں آ رہی ہیں، چیف منسٹر کا الیکشن ہے.
मैं समझता हूँ कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है केपी में, ये बिल्कुल इसमें कोई खलल नहीं आना चाहिए, और जितनी जल्दी वहाँ पे नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आके बैठ जाए, और ये पावर वैक्यूम और ये जो वैक्यूम इसका नजर आ रहा है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इन पोजिशन होंगे उतना ही बेहतरी से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, जॉइंट हार्मनी कोऑर्डिनेशन के साथ, सपोर्ट के साथ ये जनाब जंग जो है वो लड़ी जाएगी। दिफाई तज्जियाकार फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अफगान तालिबान और भारतीय सरपरस्ती फितना अल ख्वारिज ने बिला इश्तियाल हमला किया, ISPR की जानिब से अब तफसीलात सामने लाई गई हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।